بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ تا مانے جب تک، مرد مانے آدمی انسان، سخن مانے بات، گفتن مصدر سے گفتہ، گفتہ باشد ماضی احتمالی ہے، ماضی احتمالی گفتن مصدر سے گفتہ باشد ماضی احتمالی، نہ گفتہ باشد ماضی منفی احتمالی، ماضی منفی احتمالی ہے، یہ ماضی احتمالی منفی ہے۔ اور عیب کا معنی آتا ہے عیب، ہنر کا معنی ہنر، شین یہ اس کا۔ اور نہ ہفتہ باشد، نہ ہفتہ کا معنی چھپا ہوا، باشد ہوگا۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، جب تک آدمی بات نہ کہے، جب تک آدمی بات نہ کہے یا جب تک آدمی نے بات نہ کہی ہو۔ عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، اس کا عیب اور اس کا ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے یا ہوگا۔ جب تک آدمی بات نہ کہے اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوگا۔ ہر بیشہ گما مبر کے خالیست، ہر مانے ہر، بیشہ مانے جنگل، جھاڑی، دونوں معنی آتے ہیں اس کے، جنگل کے معنی بھی آتے ہیں اور جھاڑی کے معنی بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ہر بیشہ، ہر جنگل یا ہر جھاڑی، گما مانے گمان، مبر مت کر، ہر جھاڑی گمان مت کر، کیا گمان مت کر کہ خالیست کے خالی ہے، ہر جھاڑی کو خالی گمان مت کر، کیا؟ شاید کے پلنگ خفتہ باشد، شاید کے شاید کے پلنگ خفتہ باشد، پلنگ مانے آتا ہے تیندوا، خفتن مصدر سے خفتہ ہے، خفتہ باشد ماضی احتمالی ہے۔ ماضی احتمالی کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا باشد زیادہ کر کے ماضی احتمالی بناتے ہیں، جیسے کہ خفت تھا، خفت سے خفتہ باشد ہو گیا، خفتہ باشد۔ شاید کہ پلنگ سویا ہوگا، ہر جنگل کو خالی گمان مت کر، شاید کہ پلنگ سویا ہوگا۔ شنیدم کہ ملک را دراں مدت دشمن صعب روئے نمود، ملک کا معنی جانتے ہیں آپ بادشاہ، ٹھیک، ملک کا معنی بادشاہ، اور شنیدن مصدر سے شنیدم میں نے سنا، شنیدن مصدر سے شنیدم میں نے سنا، در مانے میں، اور دراں اس میں، دراں مدت اس مدت میں، اس زمانے میں، دشمن مانے دشمن، دشمن ایک دشمن، صعب کا معنی آتا ہے سخت طاقتور، رو مانے چہرہ، روئے نمودار، چہرہ نمودار ہوا، نمود، روئے نمود چہرہ نمودار ہوا، چہرہ نکلا، چہرہ سامنے آیا، یہ معنی اس کا لگے گا۔ شنیدم کے ملک دراں مدت دشمن صعب روئے نمود، شنیدم میں نے سنا، کہ معنی کہ دراں مدت اسی زمانے میں یا اس زمانے میں، دراں مدت اس زمانے میں، دشمن یعنی دشمن، اور دشمن ایک دشمن، صعب مانے سخت، ایک سخت دشمن میں نے سنا، اسی زمانے میں ایک سخت دشمن نے روئے نمود چہرہ دکھایا، سر اٹھایا، میں نے سنا بادشاہ کو اسی زمانے میں ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا، سر اٹھایا، بادشاہ کے میں نے سنا اسی زمانے میں، ملک را بادشاہ کے، میں نے سنا بادشاہ کے اسی زمانے میں ایک سخت دشمن نے سر اٹھایا، چوں مانے جب، لشکر مانے لشکر، از ہر دو طرف، دو طرف مانے دونوں طرف سے، دونوں طرف سے، روئے درہم آمنے سامنے، روئے درہم آمنے سامنے، آوردند آیا، یعنی کہ لشکر جب آمنے سامنے ہوا، وہ کہنا چاہ رہے ہیں چون لشکر ہر دو طرف روئے درہم آوردند،
جب لشکر دونوں طرف سے آمنے سامنے ہوا، جب لشکر دونوں طرف سے یا جب لشکر دونوں طرف سے یا جب لشکر دونوں طرف کے آمنے سامنے ہوئے، یہ بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں، جب لشکر دونوں طرف کے آمنے سامنے ہوئے، قصید مبارزت کردند، قصید یہ قصد سے بنا ہے، قصد کا معنی آپ جانتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، مبارزت کا معنی آتا ہے جنگ، قصید مبارزت جنگ کا ارادہ، جنگ کا ارادہ یا جنگ کا قصد، کردند کیا، قصید مبارزت کردند، جنگ کا ارادہ کیا، جنگ کا ارادہ کیا، یعنی کہ ایک دوسرے سے لڑنے کا ارادہ کیا۔ اول کسے کے بمیدان در آمد، پہلا وہ، اول مانے پہلا، کسے کے وہ شخص، کسے کے وہ شخص، بمیدان میدان میں، با مانے میں، میدان مانے میدان، در آمد آیا، پہلا وہی شخص جو میدان میں آیا، یا پہلے وہ شخص جو میدان میں آیا، آ پسر وہ شہزادہ تھا، آ پسر وہ شہزادہ یا وہ لڑکا، بود تھا، آ پسر بود وہ لڑکا تھا، و گفت اور کہا، کون لڑکا تھا؟ وہی لڑکا تھا جس لڑکے کو بادشاہ نے حقیر جانا تھا، چھوٹا تھا، پستقط تھا، ناٹا تھا، تو اس کو حقیر جانا تھا، کسی کام کا نہیں سمجھا تھا بادشاہ، تو وہی لڑکا پہلے میدان میں آیا، اور اسی لڑکے نے میدان میں آ کر کے کہا، کیا کہا اب اس کے آگے دیکھیے گا۔ یہاں تک جو بیان ہوا، یہاں تک بیان یہ ہوا کہ جب تک انسان کوئی بات نہیں کہتا یا کوئی فعل نہیں کرتا، اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے، مطلب اس کو پتہ نہیں ہوتا انسان کا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا اس کے اندر عیب ہیں یا کیا اس کے اندر ہنر ہیں، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ پھر مثال دے کر کے سمجھایا کہ ہر جنگل کو تم خالی گمان مت کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی جنگل میں تیندوا سویا ہوا ہو، یہ شعر بیان کیا۔ اس کے بعد میں پھر کہا انہوں نے کہ بادشاہ کے، میں نے سنا کہ بادشاہ کے اسی زمانے میں ایک بادشاہ کا ایک سخت دشمن نمودار ہوا، جب بادشاہ کا دشمن نمودار ہوا، دونوں طرف سے جھگڑے تناؤ ہو گیا، دونوں طرف سے جھگڑا شروع ہو گیا، جب جھگڑا شروع ہو گیا تو پہلا جو شخص تھا، جو میدان میں پہلا شخص آیا تھا، تو بادشاہ کا وہی لڑکا تھا جس کو بادشاہ نے حقیر سمجھا تھا۔ کہ یہ چاہ رہے ہیں خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بادشاہ نے جس کو حقیر سمجھا تھا، بادشاہ کو جنگ کے دن وہی کام آیا تھا۔ وگفت اور کہا، کیا کہا بادشاہ کے لڑکے نے؟ آنا من باشم کے روزے جنگ، آنا من باشم کے روزے جنگ، بینی پشتے من، آ مانے وہ، نہ مانے نہیں، من مانے میں، باشم مانے ہوں، میں وہ نہیں ہوں، من باشم آنا، میں وہ نہیں ہوں، یا میں وہ نہیں ہوں، روز جنگ، جنگ کے دن، بینی تو دیکھے، پشتمن میری پیٹھ، کہنا یہ جا رہے ہیں کہ بادشاہ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو میری پیٹھ دیکھے، پیٹھ دیکھے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہار کر کے لوٹ کر کے جنگ کے میدان سے نہیں چلا جاؤں گا، کہ بھاگتا ہوا تو میری پیٹھ دیکھے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ آمنم کا اندر میان خاک و خون بینی سرے، آمانے وہ، منم میں ہوں، کا اندر میان درمیان، میں وہ ہوں کہ مانے کہ، میں وہ ہوں کہ، بینی مانے تو دیکھے، میں وہ ہوں کہ تو خون، خاک مانے خاک اور خون مانے خون، خاک مانے مٹی، تو کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں کہ تو دیکھے مٹی اور خون کے درمیان ایک سر، سرے ایک سر، میں وہ ہوں کہ تو ایک سر خون اور مٹی کے درمیان دیکھے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں جب جنگ میں آ جاتا ہے تو جنگ میں آنے کے بعد میں وہ ان شخصوں میں سے ہوں جو اپنے سر کو خون میں کر دے یا مٹی میں کر دے، میں وہ شخص ہوں، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جو بھاگ جاؤں جنگ سے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، کا آنکے جنگ آورد، کا آنکے جنگ آرد، بخون خیش بازی می کند، کا مانے کا آنکے
تو آنکھیں یہ اصل میں ہے کہ آنکھیں، کہ آنکھیں، اور کہ یہاں پر بیانیہ ہے اور آنکھیں اس میں موصول ہے، کہ بیانیہ ہے اور آنکھیں اس میں موصول ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں مطلب کہ آنکھیں کا مطلب ہے کیونکہ، اس لیے کہ، کیونکہ، جنگ مانے جنگ، آرد مانے لائے، آرد مانے لائے، کیونکہ جو جنگ لائے یا جو جنگ کرے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو جنگ کرے بخون خیش، اپنے خون سے، با مانے سے، خون مانے خون، خیش مانے اپنے، خون خیش اپنے خون سے، بازی می کند، بازی کرتا ہے، کھیلتا ہے، اس لیے کہ جو جنگ لاتا ہے یا جو جنگ لڑتا ہے اپنے خون سے کھیلتا ہے، روز میدان، میدان کے دن، وہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھو یہاں سے پورے کا ترجمہ لگا، اس لیے کہ جو جنگ کے دن جنگ کرتا ہے اپنے خون سے کھیلتا ہے، وہ آنکھیں بگریزد، اور وہ شخص بگریزد جو بھاگتا ہے، اور وہ شخص بگریزد جو بھاگتا ہے، اور وہ شخص جو بھاگتا ہے بخون لشکر، لشکر کے خون سے کھیلتا ہے، لشکر کے خون سے کھیلتا ہے۔ یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ایک شخص جنگ سے بھاگ جائے تو لشکریوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، یعنی لشکریوں کا جذبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو جنگ کے دن، جو جنگ کے میدان میں یا جنگ کے روز، میدان کے روز، جنگ کے روز، جنگ کے دن جنگ لاتا ہے، اپنے خون سے کھیلتا ہے، وہ نہیں جو وہ بھاگتا ہے تو لشکر کے خون سے کھیلتا ہے، یعنی لشکر کا خون کرتا ہے۔ این گفت، این مانے یہ، گفت مانے گفتن مصدر سے، این بگفت، این مانے یہ، اور گفتن مصدر سے گفت کہا، این بگفت، اس نے یہ کہا، گفتن اس نے، گفت اس نے، این بگفت اس نے یہ کہا، و بر سپاہ دشمن زد تنے، بر مانے پر، سپاہ دشمن، دشمن کے سپاہی پر، بر سپاہ دشمن، دشمن کے سپاہی پر، زد مانے حملہ اور تنے جسم، تن مانے آتا ہے جسم، تو وہی کہہ رہے ہیں زد تنے، جسم پر حملہ، سپاہی، دشمن کے سپاہی پر حملہ کیا، یہ اس کا ترجمہ لگے گا۔ وبر سپاہ دشمن زد تنے، اور دشمن کے سپاہی کے جسم پر حملہ کیا، چند مردان کاری را بکشت، چند مانے چند، اور چند مانے چند، مردان مانے آدمی، مرد کی جمع مردان، اور کار کا معنی تجربے کار، کاری یعنی تجربے کار، چند تجربے کار مرد یا چند تجربے کار آدمی یا سپاہی، چند تجربے کار سپاہیوں کو، را کو، بکشت قتل کیا، مار ڈالا، اس شخص نے، چند مردان کاری را بکشت، چند تجربے کار سپاہیوں کو قتل کیا، مار ڈالا، چوں بپیش پدر، چوں مانے جب، با مانے میں، پیش پدر باپ کے سامنے، آمد آیا، چوں بپیش پدر آمد، جب باپ کے سامنے آیا، کون؟ وہی شخص جو جنگ میں لڑا تھا، قتل کر دیا چند سپاہیوں کو، تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب باپ کے سامنے آیا، زمین خدمت، خدمت کی زمین، زمین خدمت، خدمت کی زمین، ببوسید، بوسیدن مصدر بوسہ دینا، چومنا، تو اسی سے ہے ببوسید، چوما، بوسہ دیا، خدمت کی زمین کو بوسہ دیا، خدمت کی زمین کو چوما، و گفت، اور کہا، کیا کہا؟ دیکھیے اس کے بعد قطع، اے کے شخص سے منت حقیر نمود، اے وہ کہ میرا جسم تجھے کمزور لگا، اے وہ شخص یا اے باپ، اے کے شخص سے منت حقیر نبود، اے وہ شخص یا اے باپ میرا جسم تجھے حقیر لگا یا تو نے حقیر جانا، تا درستی ہنر نہ پنداری،
تا درستی हुनर न पिंदारी, ता माने जब तक, जब तक हैं, और दुरुस्ती हुनर न पिंदारी का मतलब है यहाँ पर हुनर का माना हुनर, न पिंदारी कहना ये चाह रहे हैं। देखो पहले तर्जमा लगाओ, ता दुरुस्ती हुनर न पिंदारी, जब तक हुनर न समझे, हुनर न पिंदारी, हुनर न समझे, जब तक मोटापे को हुनर ना समझे, ये कहना चाह रहे हैं। जब तक मोटापे को तू हुनर ना समझे, ए बाप तूने मेरे जिस्म को हकीर जाना, यानी हल्का था, कमज़ोर था, तू जब तक हुनर मोटापे को हुनर ना समझे, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, खुलासा कलाम इसका ये है कि तू मोटापे को ही सब कुछ मत समझ, बल्कि जब कुछ देख ले, देखने के बाद में तब फैसला कर, ये कहना चाह रहे हैं। ए के शख्स मिन्नत हकीर नबूद, ए बाप या ए वो शख्स जो तूने मेरे जिस्म को हकीर जाना, कहीं मोटापे को तो हुनर न समझे, कहीं मोटापे को तो हुनर न समझे। अस्पे लागिर मया बकार आयद, अस्प माने घोड़ा, लागिर माने पतली कमर वाला, लागिर का माना पतली कमर वाला, अस्पे लागिर पतली कमर वाला घोड़ा, मियाँ बकार्द, मियाँ बकार्द, लागिर मियाँ पूरे का माना है पतली कमर वाला, बकार काम में, आयत आता है, पतली कमर वाला घोड़ा काम में आता है। कब काम में आता है? रोज़े मैदान के दिन, ना गाँव परवारी ना के पालतू गाय, यानी पतली कमर वाला घोड़ा काम में आता है मैदान के दिन, ना के पालतू गाय काम में आती है। वही कह रहे हैं, ऊपर वाले शेर को समझाना चाह रहे हैं, तू पतले इंसान को मोटे इंसान से कमतर मत समझ, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि पतला इंसान मोटे इंसान से ज़्यादा काम दे जाता है। तो देखो इसका तर्जुमा लगेगा, जब तक आपने मेरी हुनरमंदी और जाबाजी न देखी थी, ता दुरुस्ती, ता माने जब तक, दुरुस्ती हुनर न पिंदारी, जब तक तुमने मेरी जाबाजी और मेरी हुनरमंदी न देखी थी, मुझको हकीर जाना। इसमें ये कहना चाह रहे हैं। खुलासा कलाम उसका यही है कि, खुलासा कलाम इसका यही है कि मोटे लड़का से कमज़ोर लड़का ने अपनी जान, कमज़ोर लड़का अपनी जान से खेला और होशियारी और समझदारी से काम लिया, तो उसने चंद लोगों को कत्ल कर दिया। चंद लोगों को कत्ल करने के बाद में बाप को बता दिया, बाप को सिखा दिया, बादशाह को बता दिया कि ए बादशाह तूने मुझको हकीर जाना था, लेकिन देख हकीर, जिसको तू हकीर जान रहा था वही तेरे काम आया।